السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ تو بہرحال یہ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کچھ مزید باتیں جو ہے ہماری ہو جائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق دے ہم سب کو۔ اور مختلف قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ہر ایک کے جو ہے رہن سہن الگ ہوتا ہے، اور ان کے مختلف شعوب و قبائل ہوتے ہیں، ان کی ثقافتیں الگ ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ثقافت والے لوگ بھی جو ہے ان کے عادتیں مختلف ہوتی ہیں، سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ذہن جو ہے دماغ سوچنے کے جو زاویہ جو ہے ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ خبردار لعنت ہو ظالموں پر۔ اللہ رب العزت کے جو ہے لعنت کا مستحق ہوتا ہے ظالم۔ اور بہرحال یہ اس دوسرے ظلم کے بھی کئی اقسام ہیں، وہ اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ تو عمومی طور پر جو ہے ہمارے جو وہم و گمان میں جو ہمارے ذہن میں جس ظلم کا تصور ہے اسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جو کہ عام ایک معاشرے میں جو ہے ایک طاقتور کسی کمزور پر کرتا ہے، تو اس ظلم کی ہم بات کرتے ہیں۔ مختلف آزمائشیں آپ کے اوپر آتی ہیں، مختلف امتحانوں میں آپ جو ہے پھنس جاتے ہیں، مختلف مصیبتوں میں جو ہے لوگ پھنستے ہیں، تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر اس ظلم کا بدلہ آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اس دنیا میں بھی آپ اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ آپ چکھتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی اور چند وصیتیں کی۔ ان میں سے آخر یہی تھا کہ واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا کے اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے مظلوم کی بد دعا کو فوراً سے سن لیتا ہے۔ اب اسی پس منظر میں جو ہے اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہوئی ہے، کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر آپ سوچیں کہ میں نے کسی پر جانے انجانے میں کسی پر جو ہے ظلم تو نہیں کیا۔ اور مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ جو ہے کئی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جیل کے اندر ہوتے ہیں، مختلف مصیبتیں ان کے پر آتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اور اس مظلوم نے جو ہے اللہ رب العزت کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلا کر آہ بھر کر جو ہے اس نے آپ کے خلاف جو ہے اس کے دل میں آہ بھر آئی ہو، اور اس کے آنکھوں سے جو ہے آنسو ٹپک پڑے ہوں، اس کے منہ سے جو ہے اس کے زبان سے آپ کے لیے آپ کے خلاف جو ہے بد دعا کے دو الفاظ نکل گئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر مصیبت زدہ شخص
ہر جو ہے آزمائش امتحان میں مبتلا شخص وہ ایسا نہیں ہوتا، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کی بد دعا کا اثر ہوتا ہے، کسی نے اس کے خلاف اس کے حق میں جو ہے بد دعا کی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، آہ بھر کے جو ہے دو آنسو کے قطرے جو ہے ٹپکائے ہوتے ہیں، گرائے ہوتے ہیں، اور کسی کے جو ہے زندگی کے اجڑ جانے کا اس مظلوم کے آنسو کے 2 قطرے جو ہے سبب بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ جو ہے کسی کے اوپر کسی بھی طرح کا ظلم کرنے سے آپ اجتناب کریں، 1000 بار سوچیں۔ اگر آج آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، کل کو آپ جو ہے اس مظلوم کے پاؤں تلے جو ہے آپ روندے جا سکتے ہیں۔ اپنی طاقت پر وقتی جو طاقت ہے، جو ٹیمپریری طاقت ہے، اس کو جو ہے آپ دائمی نہ سمجھیں۔ پرماننٹلی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ رب العزت کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، اور کوئی طاقتور نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو مختلف قسم کے لوگ کئی جو ہے ایسے کیس میں پھنس جاتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کہیں کسی وقت جو ہے میرے خلاف بھی یہ کیس بن سکتی ہے، میرے خلاف بھی کوئی اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی بھول ہے اگر کوئی ایسا سوچتا اور سمجھتا ہے۔ تو بہرحال ظلم سے جو ہے باز رہیں۔ اللہ رب العزت کی جو ہے لعنت ہے ظالموں پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے ڈائریکٹ سنی جاتی ہے، کسی بھی پردے کے بغیر، یعنی اللہ رب العزت کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ سن لیتا ہے اور اس کی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور ظالم جو ہے اس کو آخرت سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کی زندگی میں ہی اس کو جو ہے اس کے ظلم کا بدلہ اس کو چکھا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ظلم سے باز رہیے، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کیجیے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کریں۔ کسی وقت اگر ان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے، دولت آ جائے، شہرت مل جائے اور عزت مل جائے تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مظلوم کی مدد کرنے کی، اور اسی طرح ہر ظالم کی مدد کرنے کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یعنی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ مظلوم ہو یا وہ ظالم ہو۔ صحابہ کرام چونک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں، وہ تو ہماری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس پر جو ہے اس بات پر ہم چونکے ہیں کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کے ظلم سے باز رکھو، اس کو جو ہے روکو، اس کو ٹوکو کہ ظلم نہ کرنے دو اسے۔ تو یہ آپ کا بھائی اگر کسی پر جانے انجانے میں ظلم کر رہا ہے، کسی کے خلاف 2 بول دیتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وقتی طور پر اجڑ جاتی ہے، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، اس کو جو ہے روکو، اس کو منع کرو ایسے حرکتیں جو ہے کرنے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔